بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم رسد نہ بھیجیں تو تقی الدین مجبوری کے عالم میں گھیرے میں آ جائے۔ علی ادریس نے کہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری فوج دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ آپ کیا سوچ کر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ سلیم علی ادریس نے پوچھا۔ میری سوچ بڑی صاف ہے، اس نے جواب دیا۔ صلاح الدین ایوبی ہم پر فوجی حکومت ٹھونسنا چاہتا ہے۔ وہ سلیمیوں سے مسلسل محاذ آرائی کر کے قوم کو بتانا چاہتا ہے کہ قوم کی سلامتی کی ضامن صرف فوج ہے اور قوم کی قسمت فوج کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایوبی امن پسند ہوتا تو سلیمیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور صلح جوئی سے رہنے کا معاہدہ کر لیتا۔ علی ادریس سٹپٹا اٹھا۔ وہ سلطان ایوبی کے خلاف اور سلیمیوں کی حمایت میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ اجلاس میں گرما گرمی ہو گئی۔ کمیٹی کے 2 ممبر اسے بات بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اس نے آخر تنگ آ کر کہا، میں اجلاس برخاست کرتا ہوں۔ کل ہی میں آپ کی رائے اور تجاویز قلم بند کر کے محاذ پر امیر مصر کو بھیج دوں گا۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ممبر وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا، جس کا نام ارسلان تھا، علی ادریس کے ساتھ رہا۔ ارسلان کا شجرۂ نسب سوڈانیوں سے ملتا تھا۔ اس نے علی ادریس سے کہا، آپ شخصیت پرست اور جذباتی مسلمان ہیں۔ میں نے حقیقت بیان کی اور آپ ناراض ہو گئے۔ میں اب آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میرے خلاف صلاح الدین ایوبی کو کچھ نہ لکھنا، آپ کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ اس کے لہجے میں چیلنج اور دھمکی تھی۔ علی ادریس نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو ارسلان نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے ساتھ علیحدگی میں بات کروں گا۔ یہی کر لو۔ علی ادریس نے کہا، میرے گھر چلیں۔ ارسلان نے کہا، کھانا میرے ساتھ کھائیں، مگر یہ خیال رکھیں کہ یہ ملاقات ایک راز ہوگی۔ علی ادریس اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اندر گیا تو اسے یوں لگا جیسے کسی بادشاہ کے محل میں آ گیا ہو۔ ارسلان اتنی زیادہ اونچی حیثیت کا حاکم نہیں تھا۔ دونوں کمرے میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک خوبصورت لڑکی نہایت خوبصورت سراہی اور چاندی کے 2 پیالے چاندی کے گول تھال میں رکھے ہوئے اندر آئی اور ان کے آگے رکھ دیا۔ علی ادریس نے بو سے جان لیا کہ یہ شراب ہے۔ اس نے پوچھا، ارسلان، تم مسلمان ہو اور شراب پیتے ہو؟ ارسلان مسکرا دیا اور بولا، ایک گھونٹ پی لیں، آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 2 سوڈانی حبشی اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تشتریوں میں کھانا تھا۔ کھانا لگ چکا تو علی ادریس حیرت سے ارسلان کو دیکھنے لگا۔ ارسلان نے کہا، حیران نہ ہو محترم علی ادریس، یہ شان و شوکت آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح پارسا ہوا کرتا تھا، مگر اب اس طرح کی 2 لڑکیاں میرے گھر میں ہیں۔ دمشق اور بغداد کے امیروں اور وزیروں کے گھروں میں جا کر دیکھو، انہوں نے اس طرح کے حسین اور جوان لڑکیوں سے حرم بھر رکھے ہیں۔ وہاں شراب بہتی ہے۔ یہ لڑکیاں، یہ دولت اور یہ شراب صلیبیوں کی کرم نوازیاں ہیں۔ علی ادریس نے کہا، عورت اور شراب نے سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے الفاظ میں باتیں کر رہے ہیں۔ ارسلان نے کہا، یہی آپ کی بد نصیبی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی ادریس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ تم صلیبیوں کے جال میں آ گئے ہو۔ میں فوج کا غلام نہیں بننا چاہتا، ارسلان نے کہا۔ میں فوج کو غلام بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سوڈان میں تقی الدین کو رسد اور کمک نہ دی جائے۔ اسے دھوکہ دیا جائے کہ کمک آ رہی ہے۔ اسے جھوٹی امیدوں پر لڑاتے رہو حتیٰ کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ ظاہر ہے سوڈانی اسے قتل کر دیں گے اور اس کی فوج ہمیشہ کے لیے ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم فوج کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے قوم کی نظروں میں ذلیل کر دیں گے۔ پھر قوم صلاح الدین ایوبی کی فوج سے بھی متنفر ہو جائے گی۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا آپ کو اتنا اور ایسا معاوضہ ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، علی ادریس نے کہا۔
تم اتنی خطرناک باتیں اتنی دلیری سے کس طرح کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں گرفتار کر کے غداری کی سزا دلا سکتا ہوں؟ آپ مجھ پر جھوٹا الزام عائد کر رہے ہیں، ارسلان نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی میرے خلاف ایک لفظ نہیں سنے گا۔ علی ادریس سٹپٹا اٹھا۔ وہ حیران تھا کہ اتنے بڑے عہدے کا حاکم کس قدر شیطان ہے اور وہ کتنی دلیری سے باتیں کر رہا ہے۔ دراصل علی ادریس خود مرد مومن تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایمان کو نیلام کر دینے والے ذلت کی کن پستیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے پاس ارسلان کو پابند کرنے اور راہ راست پر لانے کا ایک ہی ذریعہ تھا۔ وہ ارسلان کے عہدے سے زیادہ بڑے عہدے کا حاکم تھا۔ اس نے ارسلان سے کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور تم کیا کر رہے ہو۔ تم جس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو اس کی سزا موت ہے۔ میں تمہیں یہ رعایت دیتا ہوں کہ 7 روز کے اندر اپنا رویہ درست کر لو اور دشمن سے تعلقات توڑ کر مجھے یقین دلا دو کہ تم خلافت بغداد اور اپنی قوم کے وفادار ہو۔ میں تمہیں رسد کی ذمہ داری سے سبکدوش کرتا ہوں۔ یہ انتظام ہم خود کر لیں گے۔ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اس محل میں جو تمہیں صلیبیوں نے بنا دیا ہے نظر بند کر دوں گا۔ 7 دن بڑی لمبی رعایت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 8ویں روز تمہیں جلاد یہاں سے نکالے۔ علی ادریس اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ارسلان مسکرا رہا تھا۔ ارسلان نے کہا، محترم علی ادریس، آپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں جوان ہیں۔ ہاں، علی ادریس نے کہا اور پوچھا، کیا ہوا میرے بیٹوں کو؟ کچھ نہیں، ارسلان نے کہا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کے 2 جوان بیٹے ہیں اور یہی آپ کی کل اولاد ہے۔ علی ادریس اس اشارے کو سمجھ نہ سکا۔ اس نے کہا، شراب نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، اور وہ باہر نکل گیا۔ ارسلان کے گھر سے نکل کر علی ادریس علی بن سفیان کے گھر چلا گیا اور اسے ارسلان کی باتیں سنائی۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ارسلان اس کی مشتبہ فہرست میں ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا، تاہم وہ جاسوسوں کی نظر میں ہے۔ علی ادریس بہت پریشان تھا اور حیران بھی کہ ارسلان اتنی دلیری سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، غداری منظم طریقے سے ہو رہی ہے۔ اس کے جراثیم فوج میں بھی پھیلا دیے گئے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سوڈان کے محاذ کے لیے رسد کا تھا۔ علی ادریس نے اسے بتایا کہ اس نے ارسلان کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے اور رسد کا انتظام اب خود کرنا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ایک سازش کے تحت دیہات سے اناج اور بکرے وغیرہ سرحد سے باہر بھجوائے جا رہے ہیں۔ منڈی میں غلے اور دیگر سامان خوردونوش کا مصنوعی قحط پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے جاسوسوں اور مخبروں کو یہ کام دے رکھا ہے کہ رات کو ادھر ادھر گھومتے رہا کریں، جہاں کہیں انہیں اناج کی ایک بوری بھی جاتی نظر آئے پکڑ لیں۔ طویل بات چیت کے بعد انہوں نے رسد کے انتظام کا کوئی طریقہ سوچ لیا۔ سلیم علی ادریس اس قومی مہم اور اپنے فرائض میں اس قدر مگن تھا کہ اس کے ذہن سے ارسلان کا یہ اشارہ نکل گیا کہ تمہارے 2 جوان بیٹے ہیں اور یہی تمہاری کل اولاد ہے۔ علی ادریس کو اپنے بیٹوں کے کردار پر بھروسہ تھا، مگر جوانی اندھی ہوتی ہے۔ قاہرہ میں سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں بدکاری کی ایک لہر آئی تھی جس نے نوجوان ذہن کو لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ 2-3 سال پہلے بھی ایسی ہی ایک لہر آئی تھی جس پر جلدی ہی قابو پا لیا گیا تھا۔ اب یہ لہر زمین کے نیچے سے آئی اور کام کر گئی۔ یہ مختلف کھیل تماشوں کی صورت میں آئی جن میں شعبدہ بازی اور کھیلوں کی صورت میں جوا بازی شامل تھی۔ یہ لوگ خیمے اور شامیانے تان کر تماشا دکھاتے تھے جس میں کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، مگر شامیانوں کے اندر خفیہ خیمے تھے جہاں اکیلے اکیلے نوجوان کو اشارے سے بلایا جاتا تھا، ان سے پیسے لے کر کپڑوں پر بنی ہوئی دستی تصویریں دکھانے کا کام لڑکیاں کرتی تھیں جن کی مسکراہٹ اور انداز دعوت گناہ ہوتی تھی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے
ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔